بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، کہ تم لوگ قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمن نے نقل کیا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ قرآن آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس قرآن کے پڑھنے کا دنیاوی اجر بھی دے گا اور اخروی اجر بھی دے گا۔ یہ قرآن آپ کے لیے سفارش بن کے آ جائیں گے، آپ کو اس قرآن کی تلاوت آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین وہ طبقہ ہے، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں، جن کا تعلقات قرآن سے، جن کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب کچھ قرآن ہے، جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور جو قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی خیرکم من تعلم القرآن، کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمارے بھی بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے مقابلے میں لوگ دنیاوی اعتبار سے کسی اور کتاب کے پڑھنے والے کو، انگلش میڈیم والے کو، ہندی میڈیم والے کو اور دیگر کتابوں کے پڑھنے والے کو ترجیح دیتے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنے والا، پڑھانے والا سب سے بہترین لوگ ہیں۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به الاخرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قوم کے مقام مرتبہ کو بڑھاتا ہے، ویضع به الاخرین، اور دوسری قوم کو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آپ واقعی قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن کے حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے ہیں، تو یقیناً اس قرآن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کے مرتبہ کو بڑھائے گا۔ لیکن قرآن کو صرف رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، قرآن کو صرف تبرک کے طور پر پڑھتے ہیں، قرآن کو صرف طاقتوں کا زینہ اور سجاوٹ بناتے ہیں، قرآن کو صرف اپنے گھر میں برکت کے لیے آپ رکھتے ہیں، اور ان کے جو احکامات ہیں ان کی اتباع پیروی کا جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، ہم اس سے اپنے آپ کو اس کو گوش سمجھتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں ہمارے لیے ذلت و رسوائیاں ہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہوں گے وہ ایسا کام قرآن کی برکات کی وجہ سے، قرآن کی فیوز کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کے اوپر احکامات، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے سرخرو ہوئے، ان کا مقام بڑھا، ان کی عزتیں بڑھی، ان کی حکومت ہوئی، اور آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن سے اشتیاق مندی کو ترک کر دیا، ہم اپنے تعلقات کو قرآن کے بجائے کسی من گڑھت کتابوں سے جوڑ لیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے ذلت و رسوائی منقبت ہو گئی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کہیں ہمارے لیے امن و امان واقعی۔ مسلمانوں سنو، جس قوم کے تعلقات قرآن سے منقطع ہو جائیں گے، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی بدتر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بالآخرین، بے شک اس کتاب کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کے مقام، مرتبہ، عزت اور شان و شوکت کو بڑھاتا ہے اور دوسری قوم کو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کی تلاوت کرنا، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ان سے اگر ہم الگ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے ذلت و رسوائیاں مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔